سردی کی راتیں ہیں. ان محفلوں اور مجلسوں کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ میں اور آپ کسی مجلس میں جاتے اور رسم نبھا کر واپس آ جاتے. میں نے بارہا یہ جملے اپنی مختصر گفتگو میں لوگوں تک پہنچائے اور میں نے یہ بارہا کہا کہ لوگوں، انسان مر جائے تو اتنے دکھ کی بات نہیں، ضمیر مر جائے دکھ کی بات زیادہ ہے. اس لیے کہ جب کوئی جوان دنیا سے جاتا ہے تو بھائی کی صبر آ جاتا ہے. ماں کچھ دن رو کے صبر کر لیتی ہے، باپ کچھ دن رو کے رونے کے بعد صبر کر لیتا ہے. اسے اس کی تنہائیوں سے وہ مانوس ہو جاتا ہے، اس کی غیر موجودگی سے وہ مانوس ہو جاتا ہے. انسان دنیا سے چلا جائے، نوجوان مر جائے، اتنا خسارہ نہیں ہے، اس لیے کہ نوجوان اور بھی ہیں. لیکن اگر کسی نوجوان کا ضمیر مر جائے، اگر کسی نوجوان کی سوچ مر جائے، اگر کسی نوجوان کی فکر مر جائے، اگر وہ فکری طور پر مردہ ہو جائے اور کمزور ہو جائے تو ہزار طاقتیں رکھنے کے باوجود بھی جوان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فکری طور پر مردہ ہو چکا ہے. احساس بیدار کریں، اپنے اندر احساس بیدار کریں. اور یہ میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ میں شامل نہیں، میں آپ سے پہلے آپ میں شامل ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلامی فکر عطا فرمائے، اسلامی سوچ عطا فرمائے، سلیقہ بندگی عطا فرمائے، شعور زندگی عطا فرمائے. نوجوانوں، آج فکر کی ضرورت ہے. دنیا والوں نے بہت پہلے یہ اندازہ کیا تھا. کیا وجہ ہے کہ یہ 17 سال کا قاسم کسی دھرتی کے اوپر قدم رکھتا ہے، وہاں اسلام کی شمع روشن کر دیتا ہے. کبھی یہ ایک کسی بادشاہ کی شکل میں جاتا ہے تو کسی پوری غیر مسلم ریاست کو، غیر مسلم سلطنت کو اسلامی ریاست بنا دیتا ہے. کبھی یہ قلندرانہ صورت کے ساتھ میں، قلندرانہ شکل و صورت کے ساتھ میں جاتا ہے. بھارت کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز بن کے جاتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ کلمہ اسلام پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کو شکست دینے کی بات کی جاتی ہے، میدانوں میں یہ نہیں ہارتا. اس انسان سے مقابلہ آرائی کی جاتی ہے، مقابلوں کے اندر یہ نہیں ہارتا. دنیا کی ہر طاقت سے لڑ جاتا ہے. ساری دنیا کی طاقتی طاقتیں جمع ہوئیں تو لوگوں نے یہ اصول پیش کیا اور لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا اور لوگوں نے یہ راز بتایا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ایک چیز ایسی ہے کہ جو اس کے ایمان کو حرارت بخشتی ہے، جو اس کو زندگی دیتی ہے، جو اس کو بندگی کا سلیقہ عطا کرتی ہے، جو ساری کائنات کے اندر اس کو ممتاز بناتی ہے. اور دنیا کے اندر جہاں یہ قدم رکھ دیتا ہے، دنیا کی ساری کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں. اور وہ چیز ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والہانہ محبت. یہ ختم کی جائے، اس کو، اس شمع کی، اس کی لو کو کم کیا جائے، اس کی روشنی کو کم کیا جائے اور مسلمانوں کو فکری طور پر مفلوج کر دیا جائے تو پھر دیکھنا بے شمار جوان ہوں گے لیکن کسی ایک بہن بیٹی کی عزت بچانے کے کام ان کی جوانی نہ آ سکے گی. کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہوگا لیکن کبھی حملے مسلمانوں کی اذانوں پہ ہوں گے، کبھی ان کی نمازوں پہ ہوں گے. ہاں ان کی نمازوں پہ حملے بعد میں ہوں گے. فکری طور پر مفلوج قوم خود اتنی بے غیرت بن چکی ہوگی کہ خود نمازیں نہ پڑھ رہی ہوگی. اپنے کردار کا ایسا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی تجھے ایسی بازی بن جا. گرانے والے خود بنائیں گے مسجد تیری، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا. مرنے والے سفید کپڑوں کے درمیان لپٹنے کے بعد ہماری بستیوں سے چلے گئے اور جا کے من مٹی کے نیچے سو چکے. ملت کے نوجوانوں، ایک انسان وہ ہے جو سونے کے بعد سفید کفن کے اندر لپٹا ہے اور سفید کفن کے اندر لپیٹ کے ہم نے اس کو رخصت کر دیا ہے، دفنا دیا ہے. اور ایک ہم ہے جو جاگتے بھی ہے، کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، اس کے باوجود بھی ہماری غفلتوں کا عالم یہ ہے کہ ہزار ہنگامے ہیں جگہ جگہ کے ہمیں تھک چکے ہیں ہنگامے. نشاط لذت خواب گرا بدل ڈالو. اگر کوئی بندہ حقیقتاً سویا ہوا ہو، آپ اس کو جگائے جاگ جائے گا. نہ جاگے پانی ڈالتے جاگ جائے گا. آپ اس کو ہلاتے جاگ جائے گا. اس کا بستر پلٹتے جاگ جائے گا. حقیقت میں جو بندہ سویا ہے وہ جاگ سکتا ہے، لیکن جو انسان جاگ کر سویا ہوا ہے وہ اسے کوئی نہیں جگا سکتا ہے.
انہیں تلواریں جگاتی ہیں، انہیں شور و غل جگاتا ہے، انہیں جنگ کے میدان سجتے ہوئے جگاتے ہیں۔ ہاں ہاں، عزتوں کی نیلامی ہوتی تھی، بہن بیٹیاں پکارتی ان کو جگاتی ہے، اور خون سے سرخ ہوتی نالیوں انہیں جگاتی ہے۔ ان کے جگانے کے لیے چھوٹا موٹا انتظام نہیں ہوتا، بڑے بھاری پیمانے پہ انتظام کیا جاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن، میرے رب تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر 5 نمازوں کا ذکر فرمایا، اور اس انداز سے فرمایا کہ تقریباً 700 مرتبہ رب کا قرآن 700 مقامات پر انسانوں کو جگانے کی بات کرتا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ حاضری کی بات کرتا ہے۔ افسوس ہمارا یہ ہے، افسوس ہماری حالت پر یہ ہے کہ ہم 5 وقت میں 1 وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں دے سکتے۔ احساس پیدا کریں، اور ان مجلسوں میں آنے سے پہلے عشاء پڑھ کے آئیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے پہلے اصلاح کی مجھے ضرورت ہے، سب سے پہلے اصلاح کی مجھے ضرورت ہے۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پڑھے لکھے لوگوں کو مزید سلیقہ زندگی عطا فرمائے، شعور بندگی عطا فرمائے۔ لیکن ملت کے نوجوان احساس کرنا جب تو دنیا کے اندر آیا تو کچھ تقاضے بہن کے تھے، کچھ امیدیں ماں کی تھی، کچھ امیدیں باپ کی تھی، کچھ تقاضے بھائی کے تھے، اور دیکھ بڑا ہوتا گیا، بھائی کے تقاضے پورے نہ کر سکا، بھائی جدا ہو گیا، ماں کی بات نہ مانی، ایک دن ماں روٹ کے بیٹھ گئی، باپ کی بات نہ مانی، باپ کی بات کو فراموش کیا، 2 دن 4 دن برداشت کرنے کے بعد نوجوان کی زندگی میں ایک دن وہ آیا کہ جوان اولاد کو باپ نے اپنی ملکیت سے اپنی جو وراثت تھی جو اس کی وراثت تھی، اور جو وراثت میں وہ حقدار تھا، اس سے اس کو بے دخل کر دیا، اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ دوستوں کے کچھ تقاضے تھے، ان کی کچھ امیدیں تھیں، لیکن جب دوستوں کی امیدیں پوری نہ ہوئی، دوست جدا ہو گئے، دیکھتا جا اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا جا۔ کائنات کے اندر جو بندہ بندے سے جڑا اور پھر جس کے تقاضے پورے نہ کر سکے، باپ بھی ہوا ہے تو دور ہو گیا ہے، ماں بھی ہوئی ہے تو دور ہو گئی ہے، بھائی دور ہو گیا ہے، سب کے سب آئیزہ اقربا دور ہو گئے ہیں، لیکن پوری زندگی اللہ کو یاد نہ کر سکے۔ پروردگار صبح بھی رزق دیتا ہے، شام کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ نے کبھی رحمتوں سے دور نہیں فرمایا، اللہ نے کبھی رحمتوں سے دور نہیں فرمایا، اللہ نے کبھی اس کی روزی روٹی بند نہیں کی ہے۔ کبھی کسی انسان کو بے نمازی ہونے کی بنیاد پر، نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے، یا کسی گناہ کر لینے کی وجہ سے ہاتھوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عذاب نازل نہیں فرمایا۔ روزی روٹی ویسے ہی جاری ہے، اس انسان کا کاروبار ویسے ہی جاری ہے۔ میں تجھے روایت سناؤں سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ وعلا علیہ و اصحابہ یا شفیعنا عند اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ بڑا عجیب منظر دیکھا ہے آج میں نے۔ آقا آنکھیں بھر آئی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ دروازے پر کوئی سائل عورت تھی، آواز لگائی تھی، اور میرے پاس جو کچھ اس وقت میسر تھا آقا 3 کھجوریں تھی۔ یا رسول اللہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ میں، حضور ایک عورت، میں نے 3 کھجوریں پیش کی، ایک بیٹے کو، دوسرے بیٹے کو، اور تیسری کھجور خود کھانا چاہتی تھی، شاید بھوکی تھی، شاید پیاسی تھی، بھوک اور پیاس کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ آقا کھجور کھانا چاہتی تھی، لیکن بچوں نے جلدی سے اپنے منہ کی کھجوریں ختم کی اور ماں کی کھجور کی طرف دیکھنے لگے۔ آقا میں نے دیکھا کہ ماں کی ممتا اپنی ضرورت پر غالب آ گئی۔ یا رسول اللہ منہ سے کھجور نکال کر اس عورت نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹے کے منہ میں اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بیٹے کے منہ میں دے دیا۔ یا رسول اللہ ماں کی یہ محبت دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ گواہ ہونا اس ماں کی محبت کی۔ ہاں یا رسول اللہ، فرمایا تجھے پتہ ہونی چاہیے یہ ایک ماں ہے جو اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔
میرا اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ، 70 ماؤں سے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کوئی بندہ ریگستان کے سفر پہ ہو، سواری ساتھ میں ہو، اور سفر کچھ طے کر چکا ہو ریگستان میں، دور جنگل بیابان، دور آس پاس کوئی آدمی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی بشر نہیں، کوئی پانی نہیں، اور وہ انسان آرام کی غرض سے لیٹا، اور جب آرام کی غرض سے لیٹا تو جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سواری غائب تھی، اور پانی سواری کے ساتھ میں جا چکا تھا، کجادے میں پانی رکھا ہوا تھا، پانی سواری کے ساتھ غائب ہو گیا ہے۔ اب نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، جدھر نظر دوڑاتا ہے ریت ہی ریت اس کو نظر آ رہا ہے، میدان ہی میدان اس کو نظر آ رہا ہے، کوئی بشر انسان کوئی نہیں، جدھر جاتا ہے ریگستان ہے، سواری غائب ہو چکی ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ، اس انسان کو اپنی موت کا یقین ہو گیا، مر جاؤں گا میں پیاس اور بھوکا اسی میدان کے اندر، اور بھوک اور پیاس کی غلبے کی وجہ سے اس کے اوپر جب کچھ غنودگی طاری ہوئی، اس کی کچھ آنکھ لگی، اور کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سواری کا جانور سامنے کھڑا ہوا تھا، پانی بھی موجود تھا، کھانا بھی موجود تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کی خوشی، اس کو کہنا یہ چاہیے تھا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ خوشی اتنی زیادہ اس کو ہوئی تو اس نے بات الٹ دی، بات پلٹ دی، اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ زبان پلٹ گئی، کہنا یہ چاہیے تھا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اتنی زیادہ خوشی ہوئی، پانی نہ ملا گویا کہ زندگی مل گئی، کھانا نہ ملا گویا کہ زندگی مل گئی، سواری نہ ملی گویا کہ زندگی مل گئی، کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ اکبر، یہ خوشی کا عالم ہے اس کی، یہ اس کی خوشی کا عالم ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اندازہ کرو کہ اس کی خوشی کا۔ صحابہ اکرام کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی، ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ پر، اپنے بندے کی توبہ پر اس انسان سے زیادہ خوش ہوا کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوٹ کے آنے والے پر، اس رجوع کرنے والے پر، اس اپنی زندگی کو بدل دینے والے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے پر خوش ہوتا ہے پروردگار عالم۔ علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی کے مقدمے کے اندر ایک بات لکھی، فرمایا دو بھائی تھے، ایک بھائی بڑا سرکش تھا، کبھی بڑے بھائی کی بات نہیں مانتا تھا، بڑا سمجھایا اس نے، بہت سمجھایا اور بہت اس نے عبادتوں تلاوتوں ذکر و اذکار کی دعوت دی، اعمال صالحہ کی دعوت دی، لیکن چھوٹا بھائی کبھی نہ مان سکا۔ موت کا وقت قریب آیا اور بستر موت پر پڑا ہوا تھا تو بڑے بھائی نے افسوس کے ساتھ میں کہا ایک بات بتا، ساری زندگی تجھے سمجھاتا رہا لیکن تو نے میری بات نہ مانی، آج تو بستر موت پر ہے، مر جائے گا، یہ بتا کیسا محسوس کر رہا ہے؟ کیا محسوس کر رہا ہے؟ تو اب مر جائے گا۔ کہنے لگا ایک بات بتا، اگر میرے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ میری ماں کے حوالے کر دیا جائے تو ماں کہاں بھیجے گی؟ کہنے لگا ماں تو ماں ہے، ساری زندگی بیٹا کالیاں بکتا رہے، ماں ماں ہے، ماں کو اللہ نے یہ فطرت دی ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے دودھ بھی پیتا ہے، لات بھی لگاتا ہے، پیر بھی مارتا ہے، ٹھوکریں بھی مارتا ہے، لیکن اللہ نے ماں کو یہ دل دیا اور یہ شفقتیں دی ہے کہ وہ دودھ پلاتی رہتی ہے، اس کا ظلم برداشت کرتی رہتی ہے، اور پھر یہ چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ۔ یہ جوان اولاد زبان کے تانے اور زبان کے تیر چلاتا ہے، تانے والی زبان کھولتا ہے، لیکن ماں ہے وہ اپنا پلو گیلا کر کے رہ جاتی ہے لیکن کبھی بد دعا نہیں دیتی، وہ اس کے لیے کبھی ہلاکت کی دعا نہیں کرتی۔ ہاں ہاں، ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مزاج عطا فرمایا ہے، وہ محبت عطا فرمائی ہے، وہ محبت و شفقت و بھرا دل عطا فرمایا ہے کہ ماں کبھی کسی حال میں بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی تھی یا رسول اللہ، صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان نہیں نکلتی، آقا ان کی روح پرواز نہیں کر رہی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور جب جا کر دیکھا تو بوڑھی سے ارشاد فرمایا بوڑھی کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ یا رسول اللہ اس کی نمازوں کی گواہ میں ہوں، اس کے روزوں حج و زکوٰۃ اس کے اعمال صالحہ کی گواہ میں ہوں، لیکن یا رسول اللہ یہ جب بھی مجھ سے بات کرتا تھا بلند آواز میں بات کرتا تھا، تیز لہجے میں بات کرتا تھا، سخت انداز میں بات کرتا تھا، آقا مجھے اس سے شکایت ہے، میں ناراض ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بوڑھی عورت
اپنے بیٹے کو معاف کر دے. آقا نہیں کروں گی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو. اور جب لکڑیاں جمع کی جانے لگی عرض کرتی یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا تیرے بیٹے کو چلا دیں گے, مرنے کے بعد اس کو ویسے بھی جلنا ہے. آقا آپ گواہ ہو جائیں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. لکھا ہے لکھنے والوں نے ادھر ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا, القما کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے, روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. توجہ کیجئے گا نوجوان طبقہ, اس موبائل نے تمہیں شاید دوستوں سے دور کر دیا ہو, دوستوں سے قریب کر دیا ہو, سوشل میڈیا پر تمہیں دور آپس میں ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہو, فیس بک پہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہو, واٹس ایپ گروپ میں ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہو, لیکن کہیں نہ کہیں اس نے ہمیں تلاوتوں سے دور کر دیا ہے, عبادتوں سے دور کر دیا ہے, سجدوں سے دور کر دیا ہے. ہاں ہمیں اپنے ماں باپ کے احکام و فرامین پر عمل سے دور کر دیا ہے. اور یاد رکھنا کائنات کے اندر جو بندہ ماں کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا بھی نہیں ہو سکتا ہے. تم کہتے ہو دوست ہمارا نہیں, فلاں نے بے وفائی کر دی, فلاں نے بے وفائی کر دی, فلاں نے بے وفائی کر دی, فلاں روپے لے کے بھاگ گیا, کھا گیا. کسی بھی انسان سے دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا کہ ماں باپ کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں. جو بندہ ماں باپ کے ساتھ مخلص ہے وہ تیرے ساتھ مخلص ہوگا, اور جو پیدا کرنے والی ماں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ماں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل عطا فرمایا ہے کہ وہ کبھی بد دعا نہیں فرماتی. کہنے لگا ماں تو کبھی تجھے جہنم میں نہیں بھیجے گی. تو اس نے چاہتے چاہتے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا یار ایک ماں اپنے بیٹے کو جس نے ساری زندگی اس کی نافرمانی کی ہے جہنم میں نہیں بھیجے گی اپنی ممتا اور شفقت کی بنیاد پر, تو جو رب 70 ماؤں کی برابر پیار کرتا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے بھیجے گا, وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا. مجھے اس کے رحم و کرم سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا. انتقال ہو گیا, روح جس میں ان سوری سے پرواز کر گئی, اور انتقال کے بعد لوگوں نے دفنا دیا. کچھ دن بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرا کیا حال ہے, مرنے کے بعد کیا ہوا؟ کہنے لگا لوگوں مرتے وقت بھائی نے کوئی بات پوچھی تھی اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حوالہ دیا ماں کے حوالے سے, تو جہاں میرے جملے نے میرے پاس کھڑے لوگوں کو متاثر کیا وہی اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کر لیا. اور میری وہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف عطا فرما کر مجھے جہنمی سے جنتی بنا دیا. سبحان اللہ. اللہ کی رحمتوں پر, اللہ کی رحمتوں سے امید بھی رکھی جائے, یقین بھی رکھا جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بھی ڈرا جائے. قرآن پڑھ کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. قرآن پڑھ کر دیکھیں, قرآن قیامت کے منظر کی ہولناکی بیان کرتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. رب کا قرآن بیان کرتا ہے قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی, دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو, اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو پھینک کے بھاگے گی, اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائے گے. یوم یفر المرء من اخیہ امہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا, بیٹا باپ سے بھاگتا ہوگا, بھائی سے بھاگتا ہوگا, آئیسا اقربا ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. رب قرآن کہتا ہے یاد تو کر جب تمام کے تمام ملائکہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہوں گے, کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی, کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی. قیامت کی ہولناکی قرآن بیان کرتا ہے, میدان محشر کی ہولناکی قرآن بیان کرتا ہے, اور احادیث مصطفیٰ کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قبر کے حال بیان فرمائے. اور میں ایک حدیث پاک پیش کروں, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں مجھے اندیشہ ہے کہ میں تم سے قبروں کے حالات بیان کروں اور تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. مجھے ڈر یہ ہے کہ میں تم سے قبروں کے حالات بیان کروں اور تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. لوگوں جس بندے کو تم رکھ کے آتے ہو وہ تمہاری واپس ہوتے وقت جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے. اس کی روح تمہیں پکار کر کہتی ہے کہاں جا رہے ہو, کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو, اس تنگ و تاریک گھر کے اندر کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو. بندہ بیٹھ جاتا ہے, اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, فرشتے آ کے اس سے حساب و کتاب کر رہے ہوتے ہیں.
قبر پر جا کر ہنسنے والوں، قبر پر جا کر اپنے معاملات کی باتیں کرنے والوں، ہاں ایسا نہیں کہ میں آپ کو کوئی الزام دیتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں صرف یہی کی بات کرتا ہوں۔ آج جہالت کا عالم یہ ہے کہ ہر خطے کا مسلمان قبرستان کی حقیقت اور قبرستان کے احترام و عظمت سے غافل ہو چکا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بندے کو لے کر گئے تھے قبرستان، ایک بندہ مرا تھا اور 200-250 بندے اس کے ساتھ میں پہنچے، احساس کے ساتھ میں پہنچے، لیکن جیسے ہی قبرستان کی سر حد میں داخل ہوئے، فلاں اپنے کی قبر پر، فلاں اپنے کی قبر پر، فلاں اپنے کی قبر پر، اور جس دولہا کے ساتھ میں باراتی بن کر گئے تھے وہ دولہا تنہا رہ گیا ہے۔ 4 آدمی اپنی ماں کی فاتحہ کے لیے، اپنے باپ کی فاتحہ کے لیے، اپنے بھائی کی فاتحہ کے لیے۔ او ملت کے نوجوانوں، مجھے ایک بات تو بتاؤ، حق پہلے اس کا ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہاں سے گئے ہو۔ مردہ تنہا چھوڑ دیا اور اپنے یہاں پر جا کر فاتحہ میں لگ گئے۔ اور پھر دوسری بات، الامام والحفیظ، اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ مردہ دفنایا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہوتی ہے، قبر مکمل نہیں ہوتی اور لوگ دنیا کی باتوں پر ٹھٹے لگا کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ دن بھی تاریخ اسلام نے دیکھنے تھے۔ اگر آج سے 500 سال پہلے کا کوئی بزرگ دنیا میں آ جائے تو وہ غیرت ایمانی سے مر جائے گا، کہے گا اللہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی اور ٹھٹا لگا کے مسلم قوم کا بندہ ہنس رہا ہے۔ احساس نہیں؟ اس سے پوچھ کے دیکھ جس کا بھائی گیا ہے، اس سے پوچھ کے دیکھ جس کا باپ گیا ہے، اس سے پوچھ کے دیکھ، اس بیٹے سے پوچھ کے دیکھ کہ جس کا سہارا چھن گیا ہے، جو یتیم ہو گیا ہے، اور خود اس بندے کی روحانیت اور اس کی روح سے پوچھ کے دیکھ تیرے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا روح پکار کر آواز دیتی ہے، ہو جانے والوں مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ وہ چیختی چلاتی رہ جاتی ہے لیکن ساری قوم واپس آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ اپنے بندوں، اپنے مردوں کی قبروں پر اذانیں دے دینا، تم اذان پڑھو گے اللہ اس ذکر کی برکت سے اس کی روح کو انسیت عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا۔ یار سوچ کے تو دیکھ، سوچ کے دیکھ کہ بندہ مرا تو مرنے کے بعد ہم نے اس کی قبر پہ اذان دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر پر اذان دینے کا مطلب یہ ہے کہ اذان دل کو سکون دیتی ہے، روحانیت کو سکون دیتی ہے، روح کو سکون عطا کرتی ہے۔ تو جو اذان مرنے کے بعد سکون دیتی ہے وہ زندگی میں سکون کیوں نہیں دیتی؟ ہم اسے زندگی میں سماعت کیوں نہیں کرتے؟ 5 مرتبہ اذان، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اذان کے وقت خاموش ہو جائے اور اس کا جواب دے لے تو علماء نے لکھا کہ تقریباً لاکھوں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، لاکھوں نیکیاں۔ اور ہاں جو بندہ اذان کے وقت موبائلوں میں اتنا بزی ہو جانے والوں، میں خود بھی موبائل استعمال کرتا ہوں، لیکن میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ آج اس موبائل نے ہم سے ہماری دینی فکر چھین لی ہے، دینی سوچ چھین لی ہے، ایمانی احساس چھین لیا ہے اس موبائل نے، کہ آج اذان ہوتی ہے لڑتے رہ گئے مسلمان اذانوں کے اوپر، کٹتے رہ گئے مسلمان اذانوں کے اوپر۔ بھارت کی سرزمین پر ایک اذان ایسی گزری کہ جس کو تقریباً 36 لوگوں نے پورا کیا تھا، 36 لوگوں نے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، کرفیو لگا ہوا تھا، اذان نہیں کر سکتے، اذان کا ٹائم ہوا، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، گولی مار دی گئی۔ دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ اکبر۔ ایک بندہ مرتا تھا، دوسرا کھڑا ہو جاتا تھا، دوسرا مرتا تھا، تیسرا کھڑا ہو جاتا تھا۔ تقریباً 30 بندوں نے اذان پوری کی ہے اسی بھارت کی سرزمین پر، لیکن جاتے جاتے دنیا والوں کو بتایا تھا مسلمان جان تو دے سکتا ہے لیکن شان اذان نہیں دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اذان کی شان نہیں جانے دے سکتا۔ کتنے لوگوں نے اپنی جان کی شہادت دے کے اذان کو پورا کیا، لیکن آج وہی اذان ہوتی رہتی ہے۔ مسلم قوم کا نوجوان بچہ موبائل کے اندر اتنا مست ہے کہ اسے یہ پتا نہیں کہ تیری مسجد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی کبریائی بلند کی جا رہی ہے۔ او میری بھائی، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ اگر کوئی مردہ بول سکتا، مرنے کے بعد کوئی بول سکتا تو وہ مردہ سب سے پہلے آپ سے اور مجھ سے یہ کہہ رہا ہوتا کہ لوگوں نماز ضرور پڑھ لینا، اس لیے کہ روز محشر کے جا گداز بود اولی پرشش نماز بود، کہ روز محشر جو زمین کو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ سب سے پہلا سوال نماز کا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں واپس آ جائے تو آپ سے اور مجھ سے سب سے وہ یہ کہے گا کہ لوگوں نماز ضرور پڑھ لینا۔ کتنی روحیں اور کتنے گلتے اور سڑتے جسم قبروں میں آج ایسے ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ کاش ایک مرتبہ اللہ زمین میں جانا نصیب ہو جائے۔ جب تک دنیا میں رہیں گے پروردگار اپنی پیشانی تیری بارگاہ میں رکھ دیں گے،
لیکن میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو ایک مرتبہ آ گیا اور چلا گیا دوبارہ اس کو آنا نہیں ہے۔ لوگوں اپنے وقت کو سمجھیں اور اس کی قدر و قیمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ شاید کچھ باتیں میں نے آج بولی ہیں، حقیقی سمجھ کے بولی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام پر ہم سب کو عمل کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ اگر جذبات آپ کے مجروح ہیں تو معافی دیجیے گا۔ اللہ ہم تمام کو اسلامی فکر اور اسلامی سوچ عطا فرمائے۔ میرے ساتھ کلمہ شہادت پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعدہ کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ فجر کی نماز ضرور پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے فجر کی نماز انشاءاللہ۔